بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بہت گہرے سوال پر بات کرتے ہیں، خودی کی نشو نما، یعنی ہماری اپنی ذات کی ترقی۔ اچھا، یہ ہوتی کیسے ہے؟ کیا حقیقی ترقی تنہائی میں ملتی ہے یا پھر معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں؟ آج کی ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج کی روشنی میں ہے۔ اس کتاب کے ایک اہم باب نظام ربوبیت میں ایک بہت دلچسپ موضوع ہے تصوف کا راستہ، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بنیادی سوال جس پر یہ ساری بحث قائم ہے، پھر ہم دو بالکل مختلف راستوں کا جائزہ لیں گے۔ ایک ہے تصوف کا راستہ جو تنہائی پر زور دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کا راستہ جو معاشرے میں کردار ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم ان سارے خیالات کو نظام ربوبیت کے تصور سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پڑاؤ سے، وہ مرکزی سوال جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ یہ جو ذاتی ترقی کی تلاش ہے، اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ سوال بہت سیدھا سا ہے کہ بھئی حقیقی خودی کی نشوونما کا راستہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ملتا ہے یا دنیا میں رہ کر اس کے معاملات میں حصہ لے کر؟ یہ دو بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ آئیے پہلے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ تصوف کا راستہ جو کہتا ہے کہ خودی کی نشوونما کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اور تنہائی ضروری ہے۔ مصنف کے مطابق تصوف کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ ہماری جو روح ہے نا، وہ اس مادی دنیا سے جڑ کر آپ کہہ لیں آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس راستے کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ روح کو مادے کی اس بری گرفت سے آزاد کرایا جائے۔ اور یہ مقصد حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ طریقے یہ ہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤ، تنہائی میں زندگی گزارو، اپنی خواہشات کو مارو یعنی نفس کشی کرو، اور اپنی ذات کو مٹانے کی جستجو کرو۔ دیکھا جائے تو یہ سب دنیا سے فرار کے ہی طریقے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے بالکل الٹ نظریے کی طرف جو مصنف کے مطابق قرآنی نقطہ نظر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاشرے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کر کے خود کو ترقی دینا۔ ذرا یہاں ان دونوں راستوں کا فرق دیکھیں، کتنا واضح ہے۔ صوفیانہ طریقہ کہتا ہے کہ روح کو مادے سے نجات دلا کر پاک کرو، جبکہ اسلامی طریقہ، جیسا کہ مصنف بتاتے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کے ذریعے ہی خودی کی نشوونما حاصل کرو۔ تو ایک راستہ دنیا سے فرار کا ہے اور دوسرا دنیا کو استعمال کر کے خودی کو تعمیر کرنے کا۔ تو پھر قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت 49 میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت نشوما پا رہی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا گیا، نہیں، شخصیت صرف اللہ کی دیے ہوئے قوانین کے ذریعے ہی نشوما پا سکتی ہے۔ یعنی قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ اصل ترقی کا پیمانہ ہمارا اپنا احساس نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول۔ یہی خیال سورۃ النجم کی آیت 32 میں اور بھی پختہ ہوتا ہے، اپنی شخصیت کی نشوونما کو خود سے منسوب نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں پیغام بالکل صاف ہے، حقیقی ترقی کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ اس کے احکامات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تنہائی میں بیٹھنے سے نہیں۔ تو پھر ترقی کا یہ قرآنی راستہ ہے کیا؟ یہ آیت تو شاندار طریقے سے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت 18 کہتی ہے، صرف اس کی شخصیت نشوونما پاتی ہے جو اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے۔ یہاں تو خودی کی ترقی کو براہ راست دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہاں مال دینے کا مطلب صرف خیرات نہیں ہے بلکہ ایک پورے معاشی نظام میں حصہ لینا ہے۔ حقیقی خودی کی نشوونما اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محنت سے کمائے اور پھر اسے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کرے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی اختیاری خیرات نہیں بلکہ ایک معاشرتی فرض ہے، ایک ایسا نظام جہاں ہر کوئی دوسرے کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ اور جہاں تک رہبانیت یعنی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانے کی بات ہے، قرآن اسے بھی مسترد کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت 27 میں کہا گیا ہے کہ رہبانیت تو انسانوں نے خود ایجاد کی، لیکن وہ اس کی صحیح پابندی نہ کر سکے۔ قرآن کے مطابق یہ راستہ غیر فطری ہے اور آخرکار ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی نشوونما معاشرے سے کٹ کر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر تنہائی راستہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
یہاں سے بات انفرادی عمل سے ایک اجتماعی نظام کی طرف جاتی ہے۔ مصنف ایک مثالی معاشرتی ڈھانچہ پیش کرتے ہیں جسے وہ نظام ربوبیت کہتے ہیں۔ تو یہ نظام ربوبیت ہے کیا چیز؟ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا معاشرتی نظام ہے جس کا مقصد صرف چند لوگوں کی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود اور نشو و نما ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں فرد کی ترقی جماعت سے اور جماعت کی ترقی فرد سے جڑی ہوتی ہے۔ تو مصنف کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ خود کو پہچاننے اور ترقی دینے کا بہترین طریقہ تنہائی میں نہیں بلکہ اس معاشرتی نظام میں ایک فعال رکن بن کر سب کی بھلائی کے لیے تعاون کرنا ہے۔ فرد کی ترقی جماعت کی ترقی میں ہے اور جماعت کی ترقی فرد کی ترقی۔ تو آخر میں یہ بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، کیا ہماری ذاتی ترقی صرف ہماری اپنی ذمہ داری ہے یا یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے؟ مصنف کے دلائل ہمیں اس سوال پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی اہم سوال کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔